لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کرام، پروفیسر عبدالباری صاحب کے متعلق بہت سارے گفتگو، بہت ساری صفات کا یہاں ذکر ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا تعلق بھی میں جب بی اے میں 1983 میں آیا اس وقت سے لے کر اب تک باقی رہا. اتفاق ہے کہ اس کے بعد میں یہیں جو 1991 میں اسی شعبے سے منسلک ہوا، تو ایز اے ٹیچر، ایز اے کولیگ بھی ان کے ساتھ رہا. پھر اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہو گئے تو پھر جو ہے اسی کالونی، اقرا کالونی میں ہی ان سے تقریباً ڈیلی یا پھر نماز میں یا ہر نماز میں ویسی ملاقاتیں ہوتی رہی. تو اس طرح سے میرا تعلق ان سے کافی دیرینہ تھا، اور اکثر جو نماز کے بعد وہ ہم سے گفتگو کرتے، اس طرح کی باتیں کرتے، علمی باتیں کرتے، کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، آج کل کوئی مضمون لکھا نہیں لکھا. تو اس طرح سے جو ہے آخر تک وہ اپنے طلبہ کو، اپنے کولیگس کو اس بات کے لیے، علمی ترقی کے لیے، علم کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے ہمیشہ کیا کرتے تھے، تحریک دیا کرتے تھے. اور اسی طرح سے جو جیسا کہ ابھی بہت سارے گفتگو آ چکی کہ وہ اجتماعی اور ملی مسائل پر بھی ان کی گہری نظر ہوتی تھی، اور اس پر بھی بڑی بصیرت افروز گفتگو کیا کرتے تھے. اپنی ایک منفرد رائے رکھتے تھے، کوئی ضروری نہیں کہ کسی کی رائے سے اتفاق کریں، اور اپنے اختلاف کو مدلل انداز میں واضح کرتے تھے کہ میں کیوں ایسی رائے رکھتا ہوں اور کیوں میں یہ صحیح سمجھتا ہوں. یہ بڑی چیز ہے جو کسی استاد کے اندر، کسی محقق کے اندر، عالم کے اندر میں نے دیکھی کہ وہ جب کبھی گفتگو کرتے تو یہ نہیں کہ فلاں نے یہ کہا ہے، بلکہ اس کو جو ہے خود اپنے انداز سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ میں صحیح ہوں. اور جہاں تک یہ لمبی گفتگو کا تعلق ہے تو میں برسبیل ذکر کروں، جب میں ان سے پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو وہ پان والی کوٹھی میں رہا کرتے تھے. سردیوں کی رات ہوتی تھی، باہر چھوڑنے آتے، جیسا کہ بتایا کہ وہ سب کو باہر چھوڑنے ضرور آتے، چاہے وہ طلبہ ہو یا شاگرد ہو یا پھر کوئی بڑا آدمی ہو. تو اس سردی کی رات میں بھی آدھ گھنٹے پون گھنٹے جو ہے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کے ان کی گفتگو پوری نہیں ہوتی تھی. یہاں تک کہ اندر سے آواز آتی، کھٹکھٹ کی آواز آتی، دیکھیے اندر سے کوئی بلا رہا، اب میں جا رہا ہوں. تو اتنی گفتگو جو ہے اپنی وہ کرتے رہتے تھے. اور ایسا نہیں کہ مطلب ہماری فائدے کی چیزیں بتاتے تھے، ہم ہی بتاتے کہ دیکھیے ایسا کر لیجیے. پی ایچ ڈی میں کر رہا تھا، اس سے ہمارا ایم فل کر رہا تھا کہ آپ اس کو کر لیجیے اور اس کو آپ جلدی کر لیجیے. جیسا مرسین صاحب نے کہا کہ بھائی کہ انہوں نے جب میں نے ایم فل کیا اس کے بعد ہی میں جو آ گیا جاب میں آ گیا، تو اس کے بعد برابر مجھے تاکید کرتے رہے کہ اپنی پی ایچ ڈی جلدی مکمل کر لیجیے. چنانچہ ان کی تاکید اور ان کے مطلب بار بار ان کا سامنا نہ ہو، اس وجہ سے میں نے 96 میں اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی. پھر بھی 5 سال لگ گئے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے ایسا نہیں ہے کہ اپنے طلبہ کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے. آپ اپنی جو ہے مطلب کوئی کتاب چھپوا لیجیے، اپنے یہ کر لیجیے. ابھی بھی جو ہے مطلب ہر وقت مسجد ملتے، بھائی آپ سے گفتگو کم ہوتی ہے، آپ ذرا گفتگو کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ماشاءاللہ آخر وقت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوش، حواس اور ان کی یادداشت سب چیزیں باقی تھیں، اور وہ چیزیں بڑے اچھے انداز سے گفتگو کرتے. اور بہت ساری صفات کا ان کا ذکر کیا گیا، لیکن وہ بہت مطلب خرد نواز تھے، چھوٹوں کی بڑی ہمیشہ ہمت افزائی کرتے. جب سے میں جو ہے 1983 بی اے کے سے لے کر کے جو ہے اب تک، جب تک جو وہ ریٹائر ہوئے، ہمیشہ استاد کی حیثیت سے بھی، چیئرمین کی حیثیت سے بھی انہوں نے مجھ سے، میرے ساتھ ہمیشہ جو ہے ہمدردی اور خود نوازی کا سلوک کیا. اور کوئی بھی کام ہو وہ خود اپنے سے چل کر کے ہمارے کمرے تک تشریف لاتے کہ بھئی یہ ان کی عاجزی انکساری تھی کہ کوئی بھی کام کرنا ہو، کوئی بھی چیز نہیں مطلب مشورہ کرنا ہو تو بغیر مشورے کے وہ کوئی کام نہیں کیا کرتے. اور شعبے کو انہوں نے بڑے اچھے اور بڑے مربوط اور بڑے منظم انداز میں چلایا، اور سب کو لے کر چلنے کی ان کی ایک عادت تھی جو بہت ہی جو ہے مثالی ہے، جو جس سے جو کوئی شعبہ آگے مطلب ترقی کرتا ہے. تو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک منظم، ایک استاد، ایک جو مدبر، ایک منظم اور ایک عالم محقق، بڑی ساری جہات ہیں ان کی شخصیت کے. اور ایک چیز کا میں اور ذکر کر دوں کہ وہ ایک ہم سفر اچھے ہوا کرتے تھے. ان کے ساتھ کئی بار سفر کرنے کا اتفاق ہوا، خاص طور سے رابطہ ادب اسلامی کے سیمینار کے سلسلے میں. تو عام طور پر ٹرین سے سفر کرتے تھے، اور کبھی کبھی جو ہے وہ اے سی میں ٹکٹ نہیں ملتا تو پہلے تو ہم لوگ مطلب سلیپر میں جایا کرتے تھے. تو ہر اسٹیشن سے کچھ نہ کچھ ضرور خریدتے، ارے یہاں کی یہ چیز مشہور ہے، آپ جا کے لے آئیے، ذرا لے آئیے، اور خود پیسے دیتے اور کہتے ہیں. تو اس طرح سے دیکھتے ہیں کھانے پینے کا بھی بہت اعلیٰ ذوق رکھتے تھے. وہ بھی ڈائبٹیز کے مریض تھے، میں بھی ڈائبٹیز کا ہوں. تو مجھ سے کہتے ہیں آپ اتنا زیادہ پرہیز مت کیا کیجیے،
ماشاءاللہ آخر تک جو ہے وہ اپنی اسی معمول کے حساب سے تھے کہ میں تو ہر چیز تھوڑا تھوڑا کھا لیتا ہوں، آپ بھی ایسا کیا کیجیے. ٹہلتے وغیرہ نہیں تھے لیکن ماشاءاللہ اپنے آپ کو انہوں نے مینٹین رکھا اور بہت زیادہ انجوائے کیا، اچھی زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اور جو ہے کلکتہ سیمینار کی ایک بات بتا دوں، کلکتہ سیمینار میں وہاں انواع اقسام کی مٹھائیاں رکھی تھی، ہر وقت ایک نئی مٹھائی ہوتی، کبھی ہر ایک میں سے کچھ نہ کچھ چکھنا چاہیے. ہم تو احتیاط کرتے تھے لیکن ماشاءاللہ وہ ہر ایک میں سے چکھتے تھے. اللہ نے ان کو بڑا اچھا ذوق بھی دیا تھا، بڑا اچھا وہ دیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو طریقے رحمت کرے، ان کے پسماندگان کو سب جمیل کی توفیق عطا فرمائے، ان کا اچھا نعم البدل عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ پروفیسر سمیع اختر صاحب. اب میں درخواست کروں گا اپنے رفیق پروفیسر محمد فیضان بیگ صاحب سے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس محفل میں مرحوم پروفیسر عبدالباری صاحب کے صاحبزادگان اور وابستگان اہل خانہ موجود ہیں. ان میں مبشر صاحب ہیں، مدر صاحب ہیں، احمد صاحب ہیں اور دیگر. ہماری خواہش ہوگی کہ وہ اپنے خیالات کا تاثرات کا اظہار کرنا. میں درخواست کروں گا شعبے کی مسعود صاحب پروفیسر مسعود انور علوی صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنے خیالات کے ساتھ